پیر و مرشد حضرت حاجی سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے کامل ولی ہیں اور ان ولیوں کی فہرست میں شامل ہیں جن کو ولایت والدہ ماجدہ کے بطن میں ہی مل جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نسلاً عرب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نجف الطرفین ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ حسنی و حسینی سید ہیں اور امام حسین علی مقام کی 26ویں پشت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1821 میں ہوئی۔ دیوا شریف یو پی انڈیا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور 7 سال 7 مہینے کے مختصر ہی عرصے میں آپ قرآن کے حافظ بن چکے تھے۔ اس کے بعد تعلیم آپ نے استاد حضرت قائم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، جو کہ وقت کے قطب کے درجے پر فائز تھے، اور ان سے بھرپور علم لدنی حاصل ہوا جو کہ کسی ولی اللہ کے لیے علم کی معراج کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ عرصہ تقریباً 8 سال 9 مہینے پر مشتمل رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم نے آپ کی زندگی کے 17ویں سال میں پیروں کے پیر حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی طور پر بیعت کروایا۔ پیر و مرشد کی بے پناہ توجہ اور محبت کی وجہ سے بہت جلد روحانی سلسلوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت پھیل گئی۔ حلقہ احباب بڑھنا شروع ہو گیا اور انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بے تحاشا لوگ فیضیاب ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے جڑتے چلے گئے۔ 1838 عیسوی میں سرکار حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حج کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے عقیدت مندوں اور شاگردوں نے اصرار کیا کہ کسی اپنے ساتھی کو بھی ساتھ لے جائیں، لیکن سفر کے تمام دنیاوی انتظامات سے انکار کرتے ہوئے پیدل ہی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ 12 سالوں میں 12 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حج کرنے کی سعادت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے تمام اولیاء اللہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان 12 دفعہ میں سے صرف 4 مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ کا سفر بحری جہاز کے ذریعے ادا کیا، جبکہ 8 مرتبہ پیدل ہی آپ نے حج کی سعادت حاصل کی۔ ایک قابل ذکر واقعہ جو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمت اور ان کی زندگی کے تصور کی شرافت پر روشنی ڈالتا ہے۔ حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ جس وقت روزے سے ہوتے اور اس وقت جو کچھ میسر ہوتا اسی سے افطار کرتے، یعنی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیتے جب تک کہ کوئی چیز میسر نہ ہو جائے۔ ایک دن وہ روزے کی حالت میں جہاز پر سوار ہوئے اور افطاری کے لیے کچھ بھی نہ لیا۔ اچانک جہاز کی حرکت رک گئی۔ اسی رات بمبئی کے ایک نامور تاجر محمد ضیاء الدین بھی اسی جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ محمد ضیاء الدین کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا نصیب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضیاء الدین تم کھا رہے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھی مسافروں کا بھی خیال رکھو۔ تاجر نے اصل شخص کی تلاش کی دشواری کو دور کرنے کے لیے تمام مسافروں کو کھانے کی دعوت دی اور اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے نظر رکھی جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا۔ آخر جہاز کے ہر کونے کو تلاش کیا گیا مگر کامیاب نہ ہوئے۔ آخرکار جہاز کی ایک تاریکی طاق میں عبادت میں کھوئی تنہا شخصیت سے ملاقات ہوئی جو کہ حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر تاجر نے آپ کو دعوت دی۔ یہ قدرت الہی کا کمال تھا کہ جیسے ہی ہمارے ولی نے اپنے میزبان کی دعوت کو قبول کیا تو جہاز نے پھر سے حرکت شروع کر دی اور سفر جاری ہوا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زرد احرام ملا تو اس سال وہ طواف کرنے کعبہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر لوگوں نے وقت کے حاکم سے حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیلے احرام کی شکایت کی۔ حاکم نے خود پیلے رنگ کے احرام کے بارے میں دریافت کیا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے سفید کے علاوہ کسی اور رنگ کا احرام نہیں دیکھا تھا۔ حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں درویش ہوں اور اس احرام میں ہی حج کروں گا۔
لیکن حاکم نے ان کی بات نہ مانی اور کہا اگر میں آپ کو سفید احرام پیش کروں تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ حاجی صاحب نے سفید احرام کی اجازت دے دی تو سفید احرام لا کر حضرت حاجی صاحب کو پیش کیا گیا۔ جیسے ہی سفید احرام آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک جسم کو چھوتا تھا وہ زرد ہو جاتا تھا۔ 3 بار حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سفید احرام پیش کیا گیا اور تینوں دفعہ احرام زرد ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد خود حاکم نے گواہی دی اور حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ولی مان لیا۔ اس کے بعد حاکم نے خود اس کو درج کیا کہ سید وارث علی شاہ دیوا شریف 12 بنکی ہندوستان یا ان کے احرام کے پیروکاروں میں سے کوئی اگر پیلے احرام میں حج کرنا چاہتا ہے تو وہ حج کر سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو امام الاولیاء، اشرف العالمین، وارث پنجتن، عالم پناہ وارث جیسے مشہور القابات سے پکارا جانے لگا۔ آپ نے اسلام کے لیے بے پناہ خدمات انجام دیں اور لوگوں میں اسلام کی بنیادی عقائد کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آپ کا ایک مشہور قول درج ذیل ہے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں نماز وقت پر ادا کرنا افضل ہے اور فرما برداری کی نشانی ہے۔ نماز میں عمدن کرنا کاہلی کی دلیل ہے اور مالک کے حکم میں کاہلی عبدیت کے منافی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ پریشان حال لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے اور لوگوں میں خدمت خلق کے جذبے کو ہمیشہ اجاگر کیا ہے، جس کی وجہ سے مختلف حلقوں اور ہر مکتبہ فکر میں لوگ آپ سے جڑتے چلے گئے۔ ایک موقع پر خشک سالی سے لوگ بہت پریشان تھے۔ اسی موقع پر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگرہ سے شکوہ آباد آئے۔ ہر ایک نے بارش کی کمی کی وجہ سے فصل خراب ہونے کی شکایت کی اور یہ کہا کہ وہ بالکل برباد ہو جائیں گے۔ حاجی صاحب نے فرمایا خدا کو عاجزی پسند ہے، توبہ کرو اور اپنی نماز باقاعدگی سے ادا کرو۔ دعا عاجزی کے عین تصویر اور خدا کے بندے کی علامت ہے، خدا رحم کرے گا۔ یہ سن کر ہر ایک نے توبہ کی اور نماز کی پابندی کرنے کا وعدہ کیا۔ اگلے دن بارش زور و شور سے برسی۔ اس وقت کے بعد سے فصلیں بہت زیادہ آنا شروع ہوئیں اور اناج کی پیداوار میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ پہلی صفر المظفر 1323 ہجری 7 اپریل 1905 عیسوی کو امام الاولیاء وارث پنجتن حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔